ثم إذا تعارض الدليلان عند المجتهد فإن كان التعارض بين الروايتين يميل إلى السنة وإن كان بين السنتين يميل إلى آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم والقياس الصحيح۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ جب مجتہد کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کے لیے ضروری ہے، اس پر واجب ہے کہ اس مسئلے کا حکم کتاب اللہ سے تلاش کرے جی، یا جو ہے کتاب اللہ میں اگر وہ نہ ملے تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاش کرے، اگر سنت رسول سے بھی نہ ملے تو پھر جو ہے وہ اجتہاد کرے۔ وہ کیا کرے؟ اجتہاد کرے۔ اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر دو آیتوں میں تعارض ہو جائے، دو آیتوں میں تعارض آ جائے تو پھر مجتہد تعارض کو دور کرنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے۔ اگر دو آیتیں ہیں، دو آیتوں میں تعارض آ گیا جی، ناسخ کا اور منسوخ کا معلوم نہیں کہ کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے، اسی طرح جو ہے کون سی جو ہے راجح ہے اور کون سی مرجوح ہے اس کا بھی معلوم نہیں جی، اسی طرح جمع و تطبیق بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے گا۔ اور اگر دو سنتوں میں تعارض ہو تو مجتہد جو ہے آثار صحابہ یعنی اقوال صحابہ، جس کو کہتے ہیں مدرک بالقیاس، اور قیاس صحیح کی طرف رجوع کرے۔ اگر دو سنتوں میں تعارض آ جائے اور یہ پتہ نہیں ہو کہ اس حدیث میں سے کون سی جو ہے ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے، یا جو ہے کون سی راجح ہے اور کون سی مرجوح ہے، اور جمع و تطبیق بھی ممکن نہ ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ قیاس کی طرف رجوع کریں گے۔ تو اگر دو سنتوں میں تعارض ہو تو مجتہد جو ہے آثار صحابہ اور قیاس صحیح کی طرف رجوع کرے۔ اگر دونوں قول صحابی اور قیاس پر عمل ہو جائے تو فبیہا، ٹھیک ہے، ورنہ جو مجتہد کے نزدیک راجح ہوگا اس پر عمل کرے۔ اور اگر دو آیتوں کے درمیان تعارض آ جائے تو مجتہد جو ہے وہ سنت کی طرف رجوع کرے گا، اور اگر دو سنتوں میں تعارض آ جائے تو پھر جو ہے مجتہد جو ہے آثار صحابہ یا قیاس صحیح کی طرف رجوع کرے گا۔ اور اگر دو قیاسوں کے درمیان بھی تعارض آ جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تحری کرے گا، مجتہد تحری کرے گا، اور جس کی طرف دل کا زیادہ میلان ہوگا اس پر عمل کرے، جس پر اس کا دل جم جائے مجتہد کا کہ یہ جو ہے مسئلہ یہ صورت درست ہے تو اس پر عمل کرے۔ ثم اذا تعارض الدلیلان عند المجتہد، پھر جب مجتہد کے پاس، مجتہد کے ہاں دو دلیلیں متعارض ہو جائیں، جب متعارض ہو جائیں دو دلیلیں عند المجتہد، مجتہد کے ہاں، فإن كان التعارض بين الروايتين، اور اگر تعارض دو آیتوں کے درمیان ہو، اگر ہو تعارض بین الروایتین، دو آیتوں کے درمیان، یمیل الی السنتی، تو مجتہد سنت کی طرف رجوع کرے گا۔ وإن كان بين السنتين يميل إلى آثار الصحابة رضی اللہ تعالی عنہم والقیاس الصحیح، اور اگر تعارض دو سنتوں کے درمیان ہو، اگر ہو تعارض دو سنتوں کے درمیان، یمیل الی آثار الصحابة رضی اللہ تعالی عنہم، تو مجتہد آثار صحابہ رضی اللہ عنہم والقیاس الصحیح، اور قیاس صحیح کی طرف رجوع کرے گا۔ تو اگر دو آیتوں کے درمیان تعارض ہو تو سنت کی طرف، اور اگر دو سنتوں میں تعارض ہو تو مجتہد آثار صحابہ اور قیاس صحیح کی طرف رجوع کرے، اور اگر دونوں پر عمل ہو جائے قول صحابی اور قیاس پر تو درست جی، ورنہ جو مجتہد کے نزدیک راجح ہوگا اس پر عمل کرے۔ یہ صورت میں ان حضرات کے ہاں جو اقوال صحابہ کو مطلقاً حجت نہیں مانتے، بلکہ صرف اس قول کو حجت مانتے ہیں جو غیر مدرک بالقیاس ہو۔ مصنف نے بھی اسی کو بیان کیا ہے، لیکن جو حضرات اقوال صحابہ کو حجت مانتے ہیں مطلقاً، خواہ مدرک بالقیاس ہو یا غیر مدرک بالقیاس، مدرک بالقیاس ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ صحابی جو بات کرے وہ عقل اور قیاس سے معلوم کی جا سکتی ہو، اور غیر مدرک بالقیاس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابی بیان کرے جی وہ عقل اور قیاس سے معلوم نہیں کی جا سکتی، جی اس کو کہتے ہیں غیر مدرک بالقیاس۔ تو وہ حضرات جو اقوال صحابہ کو حجت مانتے ہیں مطلقاً، خواہ مدرک بالقیاس ہو یا غیر مدرک بالقیاس ہو، تو ان کے نزدیک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تعارض آنے کی صورت میں فقط سنت صحابہ اور اقوال صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ پھر اقوال صحابہ میں بھی تعارض ہو جائے تو پھر قیاس کی طرف رجوع کرے، اقوال صحابہ میں بھی تعارض ہو جائے تو پھر قیاس کی طرف رجوع کرے۔ پھر اگر قیاس میں تعارض ہو جائے تو پھر پیش آنے والے مسئلے میں تحری کرے، یعنی جس کی طرف دل کا زیادہ میلان ہو اس پر عمل کرے۔ ثم اذا تعارض القیاسان عند المجتہد، پھر جب دو قیاس متعارض ہو جائیں عند المجتہد مجتہد کے نزدیک، یتحری و یعمل باحدہما، تو ان دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرے گا، مجتہد تحری کرے گا، سوچ و بچار کرے گا، غور و فکر کرے گا، وَيَعْمَلُ بِأَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرے گا، لِأَنَّهُ لَيْسَ دُونَ الْقِيَاسِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ، کیونکہ قیاس سے کم تر کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، لِأَنَّهُ اس لیے کہ لَيْسَ نہیں ہے، دون القیاس قیاس سے کم، دلیل شرعی کوئی شرعی دلیل شرعی کوئی کم شرعی دلیل قیاس سے ہے نہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو اگر دو قیاسوں میں تعارض آ جائے تو پھر جی غور و فکر کرے گا، جس پر دل جمے ایک رائے پر وہ کیا کر لے گا، عمل کر لے گا۔ یسار الیہ، جس کی طرف رجوع کیا جائے، کہہ رہے ہیں کہ قیاس سے کم کوئی دلیل شرعی ہے ہی نہیں، یسار الیہ جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ وعلی ھذا، اور اسی بنا پر، یعنی جب کوئی نص موجود نہ ہو تو قیاس پر عمل کیا جائے گا، جب کوئی نص موجود سب سے پہلے قرآن، اور اس کے بعد سنت، اور اس کے بعد پھر آثار صحابہ، اس کے بعد پھر قیاس ہے جی، جب کوئی نص موجود نہ ہو تو پھر قیاس پر عمل کریں گے۔ اسی بنا پر قلنا اذا کان مع المسافرین آن طاہر و نجس، اسی بنا پر کہ جب کوئی نص موجود نہ ہو تو قیاس پر عمل کیا جائے گا۔ ہم نے کہا اذا کان مع المسافرین آن، جب مسافر کے پاس دو برتن ہو، طاہر و نجس، ایک طاہر اور ایک نجس ہو، ایک پاک ہو اور ایک ناپاک و نجس ہو، لا یتحری بینہما بل یتیمم، تو وہ تحری نہیں کرے گا بلکہ تیمم کرے گا۔ مصنف نے اصول آپ کو بتایا کہ قیاس پر عمل کرنا اس وقت درست ہوتا ہے جب قیاس کے مافوق، قیاس کے اوپر کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو، اور اگر قیاس کے اوپر اور قیاس سے اعلیٰ کوئی دلیل شرعی موجود ہو تو پھر قیاس پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ اب اس پر پہلا مسئلہ کہ ایک مسافر کے پاس پانی کے دو برتن ہیں، ایک برتن میں پانی پاک ہے اور دوسرے برتن میں ناپاک پانی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ کس برتن میں جو ہے پانی پاک ہے اور کون سے برتن میں جو ہے ناپاک ہے۔ اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پاک پانی کو متعین کرنے کے لیے تحری کرے، کہ غور و فکر کرے کہ اس برتن میں جو ہے پاک ہے یا اس میں جو ہے ناپاک ہے، پھر جس پر دل جمے کہ یہ پاک ہے تو اس سے وضو کر لے، اس کے لیے تحری کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ تیمم کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا، اس لیے کہ تحری جو ہے یہ قیاس ہے، اور اس کے پاس قیاس سے مافوق، قیاس سے اوپر جو ہے وہ دلیل یعنی نص، وہ کیا ہے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جی کہ جو تم میں سے پانی نہ پائے تو وہ پاک مٹی سے تیمم کرے۔ تو یہاں پر یہ نص موجود ہے جس میں پانی کا بدل تیمم کو بتایا گیا ہے۔ تو لہذا اگر ایک برتن میں ناپاک پانی ہے ایک میں پاک پانی ہے، پتہ نہیں ہے، تو وہ تحری نہیں کرے گا، بلکہ تحری کر کے ایسا ہو کہ وہ وضو کرے ایک سے نہیں، بلکہ وہ تیمم کرے گا۔ لا یتحری بینہما، تو مسافر ان دونوں کے درمیان تحری نہیں کرے گا،
بل یتیمم، بلکہ وہ تیمم کرے گا، ولو کان معه ثوبان طاہر و نجس، اور اگر اس کے پاس دو کپڑے ہوں، ایک پاک ہے اور ایک ناپاک ہے، طاہر و نجس، ایک پاک ہے، و نجس، اور دوسرا نجس ہے، ناپاک ہے، تو اگر دو کپڑے ہوں تو پھر جو ہے پتہ نہیں کہ ان میں سے کون سا پاک ہے اور کون سا ناپاک ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہ پاک کپڑا متعین کرنے کے لیے تحری کرے، غور و فکر کرے کہ ان میں سے کون سا جو کپڑا ہے وہ پاک ہے اور کون سا ناپاک ہے، کیونکہ ننگا نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا اس کے لیے، ننگا نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں جو ہے قیاس سے اوپر کوئی دلیل شرعی موجود نہیں ہے، تو لہذا وہ تحری کرے گا اور رائے پر عمل کرنا درست ہوگا۔ اب ان دونوں مسئلوں میں فرق کیا ہے کہ وہاں پانی میں غور و فکر نہیں کرے گا، کپڑوں میں غور و فکر کرے گا، تو پہلے مسئلے میں پانی کا بدل مٹی جو ہے نص سے ثابت ہے، نص قرآنی سے ثابت ہے، لیکن دوسرے مسئلے میں کپڑے کا بدل نص سے ثابت نہیں ہے، اس لیے پہلے مسئلے میں تحری اور عمل بالرائے جائز نہ ہوگا، اور دوسرے مسئلے میں تحری اور عمل بالرائے درست ہوگا۔ تو دونوں مثالوں سے معلوم ہوا کہ تحری پر عمل کرنا اس وقت درست ہوگا جب رائے سے اوپر کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو، اور اگر رائے اور قیاس سے اوپر کوئی دلیل شرعی موجود ہو تو پھر رائے یعنی قیاس و تحری پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اگر ان سے اوپر کوئی دلیل شرعی موجود ہے تو ان پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ طَاهِرٌ وَنَجِسٌ يَتَحَلَّى بَيْنَهُمَا، اور اگر اس کے پاس یعنی مسافر کے پاس، کسی شخص کے پاس دو کپڑے ہوں، طاہر و نجس، ایک طاہر ہے اور ایک نجس ہے، یتحلّى بینہما، تو وہ ان دونوں کے درمیان تحری کرے گا، اور جس پر دل جمے گا کہ یہ پاک ہے اس کو جو ہے پہن کر نماز پڑھ لے گا، اس کو پہن کر نماز پڑھے گا، ننگا نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہ ہوگا۔ لِأَنَّ الْمَاءَ، اب وجہ بیان کریں، لِأَنَّ الْمَاءَ بَدَلًا وَهُوَ التُّرَابُ، اس لیے کہ پانی کے لیے بدل ہے اور وہ کیا ہے؟ تراب ہے، وہ کیا ہے؟ تراب ہے، تراب کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو۔ وَلَيْسَ لِلثَّوْبِ بَدَلٌ يُسَارُ إِلَيْهِ، اور کپڑے کے لیے کوئی بدل نہیں ہے، یسار الیہ، جس کی طرف رجوع کیا جائے، اور کپڑے کا کوئی بدل نہیں ہے کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ الْعَمَلَ بِالرَّأْيِ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ انعدام دلیل سواہ شرعاً۔ اچھا جی، تو کہہ رہے ہیں پس اس سے یہ ثابت ہو گیا، فثبت بہذا، اس سے یہ ثابت ہو گیا، ان العمل بالرأی، کہ رائے پر عمل انما یکون عند انعدام دلیل سواہ، اس وقت ہوتا ہے عند انعدام دلیل، جی دلیل کے انعدام کے وقت، دلیل شرعی کے نہ ہونے کے وقت، سواہ اس کے علاوہ، سواہ اس کے علاوہ، انما یکون عند انعدام دلیل سواہ شرعاً، کہہ رہے ہیں کہ رائے پر عمل، ان العمل بالرأی، رائے پر عمل، اب یہاں سے سواہ سے ترجمہ دیکھنا، اس کے علاوہ کسی شرعی دلیل کے موجود نہ ہونے کے وقت ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی شرعی دلیل کے موجود نہ ہونے کے وقت ہوتا ہے، انما یکون، اس وقت ہوتا ہے کب؟ عند انعدام دلیل، دلیل کے، اب آگے شرعن آ رہا ہے نا، دلیل شرعی کے نہ ہونے کے وقت ہوتا ہے، سواہ اس کے علاوہ، اس کے علاوہ یعنی اس رائے کے علاوہ، اس رائے کے علاوہ، اس رائے کے علاوہ جب کوئی شرعی دلیل نہ ہو، جب کوئی شرعی دلیل نہ ہو، اس وقت رائے پر عمل ہوتا ہے، تو رائے پر عمل اس کے علاوہ کسی شرعی دلیل کے موجود نہ ہونے کے وقت ہوتا ہے۔ ثم اذا تحری، پھر جب کوئی تحری کرے،
وتعقد تحریہ بالعمل، اور اس کے عمل کے ساتھ پختہ ہو جائے، اس کی تحری پختہ ہو جائے، وتعقد اور پختہ ہو جائے، تحریہ اس کی تحری، بالعمل عمل کے ساتھ، عمل کے ساتھ اس کی تحری پختہ ہو جائے، لا ينتقد ذالک بمجرد التحری، تو یہ پختہ تحری جو ہے جس کو مؤکد بالعمل، تحری مؤکد بالعمل، تحری کر کے جس پر عمل بھی کر چکا، وہ جو ہے مؤکد بالعمل، تحری مؤکد بالعمل، تحری محض سے نہیں ٹوٹے گی۔ لا ينتقد ذالک، وہ پختہ تحری جس پر موجد تحری مؤکد بالعمل، جس پر عمل بھی کر چکا ہے، وہ تحری بمجرد التحری، صرف خالی تحری سے لا ينتقد نہیں ٹوٹے گی، وہ نہیں ٹوٹے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں مثال بھی دی ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے دو کپڑوں کے درمیان تحری کی اور ظہر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز پڑھ لی، ایک کپڑا کہ یہ پاک ہے وہ پہن کے نماز پڑھ لی، پھر جو ہے اس کی تحری عصر کے وقت دوسرے کپڑے پر واقع ہو گئی کہ یہ کپڑا صحیح پاک ہے، یہ کپڑا پاک ہے، تو اب اس عصر جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ عصر نماز جو ہے دوسرا کپڑا پہن کے پڑھے، بلکہ جو ظہر میں پڑھا تھا پہن کے پڑھا تھا نا، ظہر نماز پڑھی تھی جس کپڑے کو پہن کر، وہی کپڑا پہن کے پڑھے گا، حالانکہ اس کی تحری بدل گئی، ظہر میں غور و فکر کیا تو اس کو پتا چلا کہ یہ پاک ہے، لیکن عصر میں اس کی رائے بدل گئی، تو اب وہ جو پہلی تحری تھی ظہر میں، تو اس پر تو عمل کر چکا ہے، اس کپڑے کو پہن کر اس پر عمل کر چکا ہے، نماز پڑھ چکا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تحری مؤکد بالعمل، تحری مؤکد بالعمل۔ اب یہ جو عصر میں اس کی تحری ہے یہ محض تحری ہے، یہ صرف تحری ہے، اس پر عمل نہیں ہوا، تو اب اس محض تحری سے جو ہے تحری مؤکد بالعمل کو جو ہے باطل کرنا یا اس کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو کہا کہ تحری مؤکد بالعمل اس کو توڑنا جائز نہیں ہے محض تحری سے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے یہ اپنا اصول خود توڑا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سوال سمجھ میں آ گیا کہ تحری مؤکد بالعمل تحری محض سے باطل نہیں ہوتی، یہ غلط ہے جی، اس لیے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ تحری مؤکد بالعمل تحری محض سے باطل ہو رہی ہے۔ مثلا ایک آدمی پر قبلہ مشتبہ ہو گیا، اس نے تحری کی اور ایک جہت قبلہ ہونے پر اس کی تحری واقع ہو گئی کہ قبلہ اس طرف ہے، پھر اس نے اس جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ایک شخص پر قبلہ مشتبہ ہو گیا جی، اس نے تحری کی، غور و فکر کیا، اس کا جو ہے رائے قائم ہو گئی، تحری قائم ہو گئی ایک طرف کہ اس جہت قبلہ ہے، جو ہے نماز شروع کر دی۔ اب ظہر میں جو ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی اس جہت کو، اور عصر میں اس کی رائے بدل گئی، عصر میں اس کی رائے بدل گئی، تو عصر کے وقت وہ دوسری تحری پر عمل کرتے ہوئے اس جہت ثانی کو منہ کر کے نماز پڑھے گا دوسری طرف جی، تو حالانکہ پہلی تحری مؤکد بالعمل تھی، ظہر میں تو تحری کر کے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھی، اب عصر میں اس کی تحری بدل گئی، تو اب عصر میں جو تحری ہے وہ اس طرف رک کر کے نماز پڑھے گا، تو اب اس کا جواب دیں گے کہ کپڑوں کا مسئلہ جو ہے وہ قبلے کے مسئلے کے خلاف ہے، اس سے الگ ہے۔ کپڑے کے مسئلے میں تو تحری مؤکد بالعمل تحری محض سے باطل نہیں ہوگی، لیکن قبلے کا جو مسئلہ ہے اس میں تحری مؤکد بالعمل جو ہے تحری محض سے باطل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز انتقال کا احتمال رکھے، جو چیز انتقال کا احتمال رکھے اس میں حکم منتقل ہو سکتا ہے، اس میں حکم منتقل ہو سکتا ہے، جو چیز انتقال کا احتمال رکھے اس میں حکم بھی منتقل ہو سکتا ہے، لہذا قبلے کے مسئلے میں بھی حکم منتقل ہو سکتا ہے۔ قبلہ جو ہے انتقال کا احتمال کیسے رکھتا ہے؟ قبلہ انتقال کا احتمال کیسے رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدا اسلام میں پہلے قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس،
پھر اس کے بعد بیت اللہ کو بنا دیا گیا۔ اب جو مسجد حرام میں نماز پڑھے تو اس کا جو ہے قبلہ عین بیت اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ عین بیت اللہ ہے، عین بیت اللہ ہے۔ اور جو مکہ میں نماز پڑھے اس کا قبلہ جہت کعبہ ہے۔ اور جو مکہ سے باہر دنیا کے کسی خطے میں نماز پڑھے تو اس کا قبلہ کیا ہے؟ جہت مسجد حرام ہے۔ اس کا قبلہ کیا ہے؟ جہت مسجد حرام ہے۔ اور یہ بھی اس کے لیے ہے جس کو قبلہ معلوم ہو، جس کو معلوم نہ ہو تو فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبلہ جو ہے انتقال کا احتمال رکھتا ہے، تو لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس تحری پر عمل کرتے ہوئے اسی جہت کی طرف نماز پڑھے۔ لیکن جب دوسرے وقت میں دوسری تحری دوسرے جہت قبلہ ہونے پر واقع ہوئی تو اب یہ دوسری تحری اس کے لیے حجت شریعہ بن گئی، اور ایک حجت شریعہ دوسری حجت شریعہ کے لیے ناسخ ہوتی ہے۔ ایک حجت شریعہ دوسری حجت شریعہ کے لیے ناسخ ہوتی ہے، تو پہلی تحری جو ہے منسوخ ہو گئی، اور منسوخ پر عمل کرنا لہذا اس پر لازم ہے کہ دوسری جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک نص کے بعد دوسری نص اس کے مخالف آ جائے تو پہلی نص دوسری نص سے منسوخ ہو جاتی ہے، اور نص سے منسوخ پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ جبکہ کپڑا ان چیزوں میں سے ہے جن میں انتقال کا احتمال نہیں ہے، اس لیے کہ نجاست جب ایک کپڑے میں حلول کر جائے تو پھر وہ دوسرے کپڑے کی طرف منتقل نہیں ہوتی۔ دیکھیے وہ بیان ہو، اور اس کا بیان فیما اذا تحرى بین الثوبین، جب ایک شخص نے، اور اس کا بیان اور اس کی وضاحت اس صورت میں ہوگی اذا تحرى، جب ایک کوئی آدمی تحری کرے بین الثوبین، دو کپڑوں کے درمیان، وصلی الظہر، اور وصلی الظہر باحدہما، اور اس نے ظہر کی نماز پڑھی ان دو میں سے ایک کے ساتھ، ثم وقع تحریہ، پھر اس کی تحری جو ہے واقع ہوئی عند العصر، عصر کے وقت، علی الثوب الاخر، دوسرے کپڑے پر، لا یجوز، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، ان یصلی العصر بالاخر، کہ وہ دوسرے کپڑے کے ساتھ عصر کی نماز ادا کرے، لأن الاول، اس لیے کہ پہلی تحری تأکد بالعمل، وہ عمل کے ساتھ پختہ ہو گئی تھی، فلا یبطل بمجرد التحری، تو یہ پختہ تحری مؤکد بالعمل، فلا یبطل، تو یہ باطل نہیں ہوگی، بمجرد التحری، تحری محض سے، خالی تحری سے یہ باطل نہیں ہوگی، وہذا بخلاف، اور یہ مسئلہ برخلاف ہے، وہذا بخلاف، اور یہ مسئلہ برخلاف ہے، ما اس مسئلے کی، اذا تحری فی القبلۃ، جب کوئی آدمی قبلے کے بارے میں تحری کرے، جب کوئی آدمی قبلے کے بارے میں تحری کرے، ثم تبدل رأیہ، پھر اس کی رائے جو ہے تبدیل ہو جائے، ووقع تحریہ علی جہت اخری، اور اس کی تحری واقع ہو علی جہت اخری، دوسری جہت پر، اس کی تحری واقع ہو جائے دوسری جہت پر، توجہ الیہ، تو اس کی طرف متوجہ ہوگا، دوسری جہت کی طرف متوجہ ہوگا، لأن القبلۃ، اس لیے کہ قبلہ، مما، ان چیزوں میں سے ہے، یحتمل الانتقال، جو منتقل ہونے کا احتمال رکھتے ہیں، جو منتقل ہونے کا احتمال رکھتے ہیں، فأمکن نقل الحکم بمنزلۃ نسخ النص، تو حکم کو منتقل کرنا ممکن ہے، فامکانہ ممکن ہے، نقل الحکم، حکم کو منتقل کرنا، بمنزلۃ نسخ النص، تو یہ نسخ کو منسوخ کرنے کے درجے میں ہے، نسخ کے درجے میں ہے، تو نسخ کے منسوخ ہونے کی طرح ہے، نسخ کے منسوخ ہونے کی طرح ہے، وعلی ھذا مسائل جامع الکبیر، اور اسی اصول پر ہیں جامع کبیر کے مسائل، جب چیز انتقال کا احتمال رکھتی ہو تو اس میں حکم تبدیل ہو سکتا ہے، جب چیز انتقال کا احتمال رکھتی ہو تو اس میں حکم تبدیل ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی ایک مجتہد، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ہاں کل 13 تکبیریں ہیں، 3 اصلی، ایک تکبیر تحریمہ، 2 رکوعی تکبیریں، اور باقی 10 زائد تکبیریں ہیں، ہر رکعت میں 5 زائد تکبیریں قرات سے پہلے ہوں گی۔ اور ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ہاں تکبیرات عیدین کل 9 ہیں، 3 اصلی یعنی ایک تکبیر تحریمہ اور 2 رکوع کی تکبیریں، اور باقی 6 زائد تکبیریں۔ احناف جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قول کو لیتے ہیں، تو ہر رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہوں گی، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد۔ تو امام محمد فرماتے ہیں کہ مجتہد نے نماز عید پڑھانے سے پہلے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر تحری کی،
تو اس کی تحری ابن عباس کی حدیث کے راجع ہونے پر واقع ہوئی۔ پھر اس نے پہلی رکعت 5 زائد تکبیریں قرات سے پہلے ادا کر دی، پھر پہلی رکعت کے سجدے میں اس کی تحری بدل گئی اور اس کی تحری دوسری حدیث کے راجع ہونے پر واقع ہو گئی، تو اس پر لازم ہے مجتہد پر کہ وہ دوسری تحری پر عمل کرتے ہوئے دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں قرات کے بعد کہے، اس لیے کہ تکبیرات عیدین انتقال کا احتمال رکھتی ہیں، لہذا حکم کا منتقل ہونا بھی صحیح ہے اور ایک روایت کو چھوڑ کر دوسری روایت پر عمل کرنا درست ہوگا، لہذا دوسری تحری پہلی تحری کے لیے ناسخ ہوگی اور پہلی تحری جو ہے منسوخ ہوگی۔ اگرچہ پہلی تحری موقت بالعمل ہے اور منسوخ تحری پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا بلکہ ناسخ پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، لہذا مجتہد پر لازم ہوگا کہ وہ ابن مسعود کی حدیث کے مطابق دوسری رکعت میں 3 تکبیریں زائد قرات کے بعد کہے۔ یہ مجتہد کی بات ہے، ہم تو مقلد ہیں۔